بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے۔ اس سورت سے اللہ پاک کو اتنی محبت ہے، یہ سورت اللہ کو عزیز ہے اور یہ سورت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ جو میرا بھائی، جو میری بہن ظہر کے نماز کے بعد صرف اور صرف ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو اس پوری دنیا کی سلطنت چاہیے، آج تک آپ کو جو نہیں ملا، آج اس سورت کو ایک مرتبہ ظہر کے نماز کے بعد پڑھ کر دیکھ لے۔ اس سورت کو پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگو گے، آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئے گے، آپ کی دعا پہلے قبول ہو جائے گی اور دعا مانگنے کے فوراً بعد 1 سے 2 گھنٹے کے اندر اندر آپ اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے معجزات۔ جو کچھ آپ نے اللہ سے مانگا ہے فوراً آپ کو مل جائے گا۔ ناظرین، یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید اللہ پاک کی ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ پاک نے دنیا کے شروع ہونے سے آج تک اور قیامت تک اس کتاب حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے۔ یعنی جب سے یہ کائنات بنی ہے 4 کتابیں نازل ہوئی ہے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ بقایا جو 3 کتابیں ہیں ان میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اب ان پر عمل کرنا ہمارے لیے خطرہ سے خالی نہیں ہے، لیکن واحد قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے۔ میرے اللہ قرآن میں فرماتا ہے، میں جیسے چاہوں بیٹے عطا کر دوں، جیسے چاہوں بیٹیاں عطا کر دوں، جیسے چاہوں دونوں ہی عطا کر دوں، جیسے چاہوں کچھ بھی نہ عطا کر دوں، جیسے چاہوں عزت دو، جیسے چاہوں ذلیل کر دو، جس کا چاہوں رزق کھول دو، جس کا چاہوں رزق تنگ کر دو۔ تو ناظرین، یہ میرے اللہ نے قرآن میں واضح آیات میں بتایا ہے۔ ہمیں قرآن مجید کے ایک ایک جو آیات ہے، ایک ایک جو زہر زبر ہے، پیش ہے، وہ حق ہے، سچ ہے، اور اس قرآن مجید میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس قرآن کو جو شخص اپنے سینے سے لگا لیتا ہے تو پھر اس دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کو حاصل نہ ہوگی، اور دنیا کی تمام تر پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، آج قرآن مجید کی ایک مختصر سے سورت کا وظیفہ ہے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں، اور اس صورت کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے، پیسوں کی شدید ضرورت ہے، آپ کو ذاتی گھر کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ ذاتی گھر ایک بہت اہم ترین چیز ہے۔ ناظرین، اور آج کی اس جدید دور میں، آج کی اس مادی دور میں سمجھتا ہوں خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کو ذاتی گھر ہے، تو جن کا نہیں ہے آج اس عمل کو کر کے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ لو اور آپ کو 1 مہینے کے اندر اندر آپ کا ذاتی گھر مل جائے گا، کیونکہ کرائے کے گھر میں رہنا بھی ایک بہت بڑی پریشانی ہے۔ ناظرین، اور اس کے علاوہ اگر آپ بیمار ہیں، آپ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں، اچھے ڈاکٹر کو اپنا چیک اپ کروانا چاہتے ہیں، اس عمل کو کرنے کے فوراً بعد اللہ پاک آپ کو رزق کو وسیع اور کشاد فرما دے گا۔ آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ اس دنیا کے مہنگے ترین ہسپتالوں میں اپنا علاج کروا سکیں گے۔ ناظرین، اب وہ وظیفہ کا طریقہ بتانے سے پہلے آپ تمام سننے والوں سے گزارش ہے، ہم نے ایک سلسلہ کا آغاز کیا ہے درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں۔ اگر آپ بھی اپنا نام شامل کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ بن جائے، تاکہ ہمارے جو بتائی گئی وظائف ہے وہ آپ تک پہنچ سکے اور آپ بھی زندگی کا آسان بنا سکے۔ ناظرین، ہم نے اس دنیا کو اولین ترجیح دی ہے اور
دین کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور یہی ہمارے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ہماری ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا ہے، اور دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں۔ نہ فرض نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن کی فکر ہے، نہ صدقہ اور خیرات کی فکر ہے۔ تو ناظرین، اس مشکل وقت سے نکلنے کا ایک راستہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، اگر آپ نے عمل کر لیا، ساری زندگی آپ نے بندہ ناچیز کو دعا دے کے اس وظیفے کو آپ ایک مرتبہ کر لے، ساری زندگی میں آپ کو ایک مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے۔ مختصر سا ایک عمل ہے، اور جو لوگ روز ظہر کے نماز کے بعد اس سورت کو پڑھ کر، یعنی فرض نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہاتھ اٹھانے سے پہلے، دعا مانگنے سے پہلے، اور اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، تو اللہ نے ان کی ایسی غیبی مدد کی ہے کہ آج اگر آپ کو میں ان کے نام گنوانا شروع کر دوں، اور جو معجزات میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں، جو واقعات میں نے سنے ہیں، آپ کو میں بتانا شروع کر دوں، تو وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کو نہیں بتا سکوں گا، اور ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ ناظرین، مختصر بات یہ ہے کہ آپ نے صرف اس وظیفے کو اپنے ہاتھ میں کرنا ہے، اپنے سینے سے لگا لینا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا وظیفہ ہے، ظہر کے نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے۔ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے، جب آپ ظہر کی نماز ادا کر لیں، اس کے ایک شرط یہ ہے کہ جو بھی مرد حضرات ہیں، ان کو یہ کرنا ہے کہ ہر نماز باجماعت ادا کرنی ہے۔ وہ باجماعت نماز ادا کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وظیفے کا اثر تب ہی ہوگا جب آپ باجماعت نماز ادا کریں گے، اور خواتین اس وظیفے کو گھر میں کر سکتی ہے، اس کے لیے کوئی اس میں پابندی نہیں ہے۔ لیکن مردوں کو، کیونکہ ہمارے جو ایک اور کوتاہی ہے آج کا معاشرے میں جو دکھ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ زیادہ تر ان کی یہ کوتاہی ہے اور سستی کی وجہ سے مسجد کی طرف نہیں جاتے۔ اب اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ جو مرد حضرات ہیں، انہوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ 5 وقت کی جو نماز ہے وہ باجماعت ادا کرنی ہے، اور ظہر کے نماز کے بعد جب آپ اس سورت کو پڑھیں گے، انشاءاللہ اس کے اثرات اور فائدے اور برکتیں آپ اپنے آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ تو جب آپ نے ظہر کی نماز باجماعت ادا کر لی، ایک تو وہ دعا ہوتی ہے ناظرین جو فرض نماز کے بعد باجماعت جب نماز ادا ہوتی ہے تو سب ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں، تو دعا آپ نے مانگنی ہے۔ اس کے بعد ایک آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور پھر آپ نے اپنے جو ایک ذاتی دعا ہے اس کے لیے ہاتھ اٹھانی ہے۔ عمل کا طریقہ سن لے۔ سب سے پہلے آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر آپ نے 10 مرتبہ یا قرآن مجید کی ایک آیات ہے آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود پاک کے بعد آپ نے 10 مرتبہ یا رازق پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 10 مرتبہ آپ نے یہ چھوٹی سی سورۃ الکوثر پڑھنا ہے۔ یہ سورت پڑھنے ہی، اور 10 مرتبہ آپ نے 4 قل پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پھر آخر میں درود شریف پڑھ کر پھر سنتیں پڑھنی ہے اور دعا مانگنی ہے۔ پھر آپ نے جب سنتیں پڑھ کر دعا مانگ لی، پھر آپ نے سورۃ المزمل 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورۃ المزمل پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 1 مرتبہ دعا مانگنی ہے، اور اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ ناظرین، اس عمل کو آپ کر کے دیکھ لیں، آپ کو میں گارنٹی دے رہا ہوں، آج آپ کو ایسا خزانہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں
کہ آپ سارے زندگی انشاءاللہ پرسکون ہو جائیں گے، اور اس بندہ ناچیز کو دعا دیں گے کہ کاش آپ کو اس عمل کے بارے میں پہلے بتا دیا ہوتا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام سننے والوں کو اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔